میزائل، ڈرونز، دھماکے اور سمندر میں جنگی محاذ، یہ صرف خبریں نہیں، یہ ایک ممکنہ عالمی بحران کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کیا سیز فائر ختم ہونے والا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر، جہاں کشیدگی اب صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ خلیج کے اہم ممالک بھی اس میں براہ راست شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا واقعی جنگ کے بادل گہرے ہو رہے ہیں؟ کیا سیز فائر ٹوٹنے کے قریب ہے؟ اور اس سب کا اثر پاکستان سمیت پوری دنیا پر کیا پڑ رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں حالیہ دنوں میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں یونائیٹڈ اسٹیٹ سینٹرل کمانڈ یعنی اسٹیٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خلیج میں ایران کی چھوٹی تیز رفتار کشتیوں کو تباہ کیا، جو مبینہ طور پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہی تھیں۔ دوسری جانب ایران نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بیانات بے بنیاد ہیں اور وہ صرف اپنی دفاعی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسی دوران اسٹریٹ آف ہارموز، جو دنیا کی تیل سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے، وہاں بھی حالات کشیدہ ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بارودی سرنگیں، ڈرون حملے اور بحری جھڑپیں سامنے آ رہی ہیں، تاہم ان کی آزادانہ تصدیق مشکل ہے۔ صورتحال نے اس وقت نیا رخ اختیار کیا جب یو اے ای نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے، جن میں سے بیشتر کو فضائی دفاعی نظام نے ناکام بنایا۔ فجیرہ میں آئل فیسلٹی پر حملے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، جہاں آگ لگنے اور غیر ملکی افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ تاہم ایران نے ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یو اے ای کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت بیان دیتے ہوئے ایران کو خبردار کیا کہ اگر تجارتی جہازوں پر حملے جاری رہے تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس مکمل فوجی صلاحیت موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کیا جائے گا۔ اس کشیدگی کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑ رہا ہے۔ خام تیل کی قیمتیں $110 سے $115 فی بیرل تک جا پہنچی ہیں۔ عالمی شپنگ متاثر ہو رہی ہے، انشورنس لاگت اور رسک بڑھ چکا ہے۔ یہ سب عوامل عالمی مہنگائی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ایک جہاز میں آگ لگنے کا واقعہ، ایرانی آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت میں اضافہ، پاکستان نیوی کی جانب سے بھارتی شہریوں کا ریسکیو، جو ایک مثبت انسانی اقدام ہے، یہ صورتحال کے ہی اہم پہلو رکھتی ہے۔ نمبر 1، براہ راست جنگ کا امکان۔ ابھی فوری مکمل جنگ کا امکان کم ہے، لیکن لمیٹڈ کانفلکٹ یعنی محدود جھڑپیں بڑھ سکتی ہیں۔ پراکسی اور نیول وار فیئر، سمندر میں جھڑپیں، ڈرونز اور میزائل، یہ ایک گرے زون کانفلکٹ کی مثال ہے، جہاں مکمل جنگ کے بغیر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ علاقائی طاقتوں کی شمولیت، یو اے ای کا نام آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ تنازع پھیل سکتا ہے۔ پروپیگنڈا وار، دونوں طرف سے کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز، حقیقت جاننا مشکل، معلوماتی جنگ جاری ہے۔ پاکستان پر اس جنگ کے کیا اثرات ہوں گے؟ تیل مہنگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، سمندری راستے متاثر ہوں گے، جس سے تجارت بھی متاثر ہوگی، سفارتی دباؤ بڑھے گا، غیر جانبداری برقرار رکھنا چیلنج ہو جائے گا۔ تو ناظرین، مجموعی صورتحال یہ ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، بیانات سخت ہو رہے ہیں اور واقعات میں شدت آ رہی ہے، لیکن ابھی مکمل جنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ کشیدگی کم ہوگی یا مزید بڑھے گی؟ یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔